علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، عالیہ نیٹ ورک کے سماعت کرنے والے دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کو جو ہے ہم تمامی لوگ کی طرف سے مبارکبادی ہے۔ میں حضرت جناب مولانا نسیم اختر صاحب حکیم صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم تمام حضرات کینسر کے متعلق، کینسر جو بہت لا علاج مرض ہے، اس مرض کے متعلق ہم کچھ سوال و جواب کرنے آئے ہیں۔ ان سے ہم تمام حضرات سوال کریں گے اور ہمارے تمام ناظرین جو ہے دیکھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور کچھ فائدہ حاصل کریں گے۔ ہم سب سے پہلے سوال کرتے ہیں جناب حکیم نسیم صاحب قبلہ سے کہ آپ بتائیں کہ کینسر کا مریض کیا ہے؟ کینسر کون سا مرض ہے؟ تمام عالیہ نیٹ ورک کے دیکھنے والے ناظرین کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور قاری صاحب ہمارے اس وقت ہمارے کلینک میں موجود ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کینسر کی وجود کیا ہے اور کینسر یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کینسر یہ ایسی لا علاج بیماری ہے، ملحق بیماری ہے، جس سے اگر کسی انسان کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اللہ عالم بالثواب، اگر وہ فرسٹ اسٹیپ میں ہے تو انسان جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کا علاج کر لیتا ہے، اور اللہ نے اسے حیات دی ہے تو یقیناً وہ بندہ اس بیماری سے چھٹکارا پا لیتا ہے، نجات پا لیتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہ ایسی بیماری جس کا پہچان ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کی پہچان الگ الگ طریقوں سے ہے۔ اگر جنس کا الگ ہے، لیڈیز کا الگ ہے، اور وہ بیماری اکثر جنس ہو یا لیڈیز ہو دونوں کو لاحق ہو سکتی ہے، تو اس کی الگ الگ پہچان ہے۔ اب یہ پہچان کی بات ہے تو کینسر ہونے کی علامت آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت یہ چل رہا ہے سمے، تو اس کے اندر یہ بیماری کی کوئی تخصیص نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ بیماری اسی کو ہو سکتی ہے، مرد کو لاحق ہو سکتی ہے یا عورت کو لاحق ہو سکتی ہے۔ بس اتنا جان سکتے ہیں کہ آپ یہ ایسی ملحق بیماری ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس کے جو ہے نشانی بتائیں، کچھ علامت بتائیں کہ ان کی علامت کیا ہے، کہ کچھ ایسی علامتیں ہیں جو علامت ظاہر ہونے پر سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں کینسر کا مرض ہمیں لاحق ہو گیا ہے، اس کیسے بچنا چاہیے، تو کچھ اس کے متعلق بھی آپ بتائیں۔ جی قاری صاحب قبلہ، اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مرض بہت ملحق ہے اور لا علاج ہے۔ اسے شاید کوئی بچ جاتا ہے اور علاج کے اس گہرائی تک پہنچتا ہے، اس کے بعد اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ میں یہ بتاؤں اس کی پہچان الگ الگ طریقے سے ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ باڈی کے اندر اگر کہیں بھی جسم میں آپ کو گلٹی اور گانٹھ دکھائی دے تو اسے نظر انداز نہ کریں، آپ اسے بہترین حکمہ سے یا اطباء سے یا ڈاکٹر سے آپ سمپرک کریں اور اس بیماری کی تحقیق کریں، وجوہات کو سمجھیں۔ اور یہ گلٹی جو ہے یا تو وہ بریسٹ کے اندر ہو، یا تو وہ پیٹ کے اندر ہو، یا وہ جو ہے گردن گلے کے اندر ہو، زیادہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مطلب وہی کینسر کی وجوہات بنتی ہے، زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے فرسٹ یہ وجوہات ہے۔ اور فرسٹ چیز اس کی پہچان ہے جو وہ ہوتا ہے اگر منہ کے اندر کہیں بھی زخم آپ کو ہو رہا ہے، چھالے پڑے ہیں اور زیادہ دن تک رک گیا، تو آپ ایسی چیزوں سے نظر انداز نہ کریں، بلکہ جتنا جلد ہو سکے آپ کسی سرجن اور بہترین ڈاکٹر سے ملے، حکمہ سے ملے اور اس کا علاج تلاش کرے۔ پھر اس کے بعد اس کی پہچان زیادہ دنوں تک بخار ہونا، کھانسی ہونا، اور یعنی انسان کے اندر جب یہ بیماری ملحق ہو جاتی ہے، چاہے وہ جس حصے پر ہو، باڈی کے یا بدن کے جس حصے پر ہو، تو اس کا یعنی باڈی کا جو وزن جو ہے تیزی کے ساتھ گھٹنے لگتا ہے، باڈی کا جو ہے وزن ویٹ جو ہے ہونے لگتا ہے کم، اور اس کے بعد بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی صورت ہے کہ اس میں وہ بندہ پریشان ہوتا ہے اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ آخر اسٹیپ تک، یعنی اسے چھان بین کرتے کرتے، یعنی اس بیماری کے وجوہات تک پہنچتے پہنچتے انسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے یا ڈاکٹر وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یعنی حکمہ نے ایک ایسی نسخہ جات کو لکھا جس کو اگر ہم استعمال کریں گے ساری وجہ ہونے کے باوجود، تو ہم اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ
اگر حکمہ کے پاس اس کا علاج اگر ہے سرل اور آسان اور جو ہے اس کا علاج ہے تو آپ جو ہے آپ کے علم میں اگر ہے اس کا علاج تو آپ بتائیں اس کے متعلق، تاکہ لوگ جو ہے آپ سے فیض یاب ہو سکیں، آپ تک پہنچے لوگ اور اس سے جو ہے اس بیماری سے جو ہے وہ بچ سکیں، صحت یاب ہو سکیں۔ جی قاری صاحب قبلہ، یہ کینسر تو بہت ملحق اور لا علاج بیماری ہے، مگر انشاءاللہ العزیز لوگوں کا کہنا ہے کہ لا علاج بیماری ہے۔ ہمارے یعنی صوفائی کرام کا، صوفائی کرام کا، ائمہ مجتہدین کا یا حکمہ کا طریقہ رہا ہے یہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس ایسے ایسے نسخہ جات ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر وہ تاثیر عطا فرمائی کہ ہم اگر اسے شفا یاب رب دینا چاہتا ہے تو ایک آیت مقدسہ کیا، ایک کوئی لکڑی ہی کافی ہے ہمارے لیے شفا یاب ہونے کے لیے۔ تو یقیناً اگر اللہ وحدہ قدوس کی ذات پر امید رکھے اور اس امید کے ساتھ نسخہ جات ہمارے پاس اس کے موجود ہیں، میں اس کا دوا فری دیتا ہوں۔ یعنی لیور کینسر، باڈی کا کہیں بھی کینسر ہو، بریسٹ کینسر ہو، اس کا دوا ہمارے پاس فری دی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کہیں کا ہو۔ تو یہ نسخہ جات بہت سارے ہیں، مگر میں اس میں سے چند باتیں آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں جو اگر ایسا کسی کو محسوس ہو تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ سب سے پہلا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے۔ 200 گرام کٹکی لیجئے اور اس کے اندر 50 گرام کلونجی ڈالیے، نر کچور 50 گرام، اور اس کے اندر املی کا بیج بھی ڈالنا ہے 50 گرام۔ ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد سب سے آخر میں کتھا، یعنی جو ہم لوگ پان کے اندر استعمال کرتے ہیں، وہ بہت اپنے آپ کو فائدہ مند ہے۔ پھر کلونجی اس کے اندر 50 گرام، ان تمام چیزوں کو یعنی نر کچور، کتھا، کلونجی، یہ 50 گرام لیا جائے گا، اور کٹکی جو ہوتا ہے اس کو 200 گرام لیں گے اور پاؤڈر بنا کر کے مکس کر لیں گے، اور اسے 1 چمچ رات کو شیشے کے گلاس میں 1 گلاس پانی میں ڈال دیں گے، اور صبح اسے بہترین طریقے سے چھان کر نکال لیں گے، گدی پھینک دیں گے، یعنی اس کے جو غبار ہیں، اور اس کے اندر آدھا لیمبو کا رس نچوڑیں گے، اور اس آدھے نیمبو کے رس کو اس عرق میں ملا دینا ہے، مکس کر دینا ہے پانی میں، جو رات کا آپ کا بھگایا ہوا ادویات تھے، بھیگے ہوئے دوائیاں تھی، اس کے اندر ڈال کر کے آپ صبح شام انشاءاللہ العزیز اگر 2 سے 3 مہینہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو اس نسخہ جات کے ذریعے آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو خود اس کا تجربہ اور اندازہ ہونے لگے گا انشاءاللہ اب ہمیں ایسی بیماری سے چھٹکارا پا رہا ہے، یعنی وہ انسان شفا یاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز میرے اس نسخہ جات سے لوگوں کو فائدے ہوں گے، اور میں جو یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں، آپ تک بیان کر رہا ہوں یا آپ تک بھیج رہا ہوں، لہٰذا عالیہ نیٹ ورک کے ذریعے، اس ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس آیورویدک علاج ہر بیماری کا کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کا فری آف کاسٹ، یعنی اس کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، دوائیاں فری میں دی جاتی ہے، لہٰذا آپ ہم سے ایک مرتبہ سمپرک کریں، اور ان تمام وجوہات سے، بیماریوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے ایلوپیتھ کا کہ یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، پیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تبارک و تعالیٰ اسے قبول عطا فرما کر اپنے حبیب کے صدقے میں لوگوں کو فائدہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نسخہ جات کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما کر لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ عالیہ نیٹ ورک کے ذریعے سے ہمیں سماعت کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز دعاؤں سے نوازیں گے، اور میرے اس ہیلتھ کیئر یعنی عالیہ نیٹ ورک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔